الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، آج انشاءاللہ تعالی ہم نے میت کو غسل دینے کا طریقہ اور پھر میت کو قبر میں دفنانے کا طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، انسان جب فوت ہونے لگ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوت ہونے سے پہلے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ انسان اس شخص کے پاس آئے جو فوت ہونے لگا اور اس سے بات کرے، کیسے ہو، ٹھیک ہو۔ اگر وہ بات کر سکتا ہو، بات نہیں کر سکتا تو اس کے پاس ویسے بیٹھ کے ابتداءً لا الہ الا اللہ، 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 تاکہ اس کو لا الہ الا اللہ یاد ہو جائے۔ اس کو بتانا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، بس لا الہ الا اللہ ادھر مصروف ہو کے ادھر ادھر اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا، تاکہ وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے۔ ہوگی پہلی بات یہ ہے۔ اس کے بعد انسان جب فوت ہو جائے تو اس کا منہ کھلا رہ جاتا ہے اور آنکھیں بھی کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ یہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فرشتے روح لے کے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام آپ یہ کریں، میت کا منہ بند کریں اور آنکھیں بند کریں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا کام پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ فوت ہونے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ نے میت کا یہ ہاتھ جو ہے یہ تھوڑا سا ہلانا ہے ایسے، تاکہ یہ نرم رہیں، اور یہ انگلیاں بھی آپ نے تھوڑے بہت ہلانے ہیں۔ ہاں، دوسرا ہاتھ پھر ہلانا ہے۔ اب یہ انسان فوت ہو چکا ہے، صحیح ہے، تاکہ یہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے آپ یہ تھوڑا بہت ہلائیں، حرکت دیں اس کو۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اچھا، اس کے بعد میت کو اب غسل دینے لگے ہم۔ اس میں جو ہے 3 4 5 10 گھنٹے گزر گئے۔ ہر آدھے گھنٹے بعد جو ہے آپ نے تھوڑا بہت اس کو ہلانا ہے ایسے، تاکہ غسل دیتے وقت آسانی ہو۔ نرمی سے پھر ہلائیں۔ ہاں، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اچھا، اب غسل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، غسل دینے سے پہلے میت کا جو لباس ہے وہ اتارنا، میت کا لباس ہٹانا۔ میت کا لباس ہٹانے کے لیے چادر لے کے ادھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ قمیض اتار لیں گے پہلے۔ قمیض اتارنے کے لیے اگر آپ اتار سکتے ہیں تو اتار دیں، پہلا طریقہ یہ ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے تو کینچی لے کے اس کو آپ کاٹ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، شلوار اتارنے کے لیے کوئی چادر لے لیں، چادر کو ایسے ڈال کے، چادر ایسے ڈالیں، ہاں، یہ ہاتھ اس کے اوپر کر دیں۔ ہاں، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اس کے بعد اب کسی کو نظر نہیں آئے، یہاں پہ ایک ہاتھ ڈال کے یہاں سے نالا کھولنا ہے۔ نالا کھول سکے تو صحیح، نہیں تو پھر کینچی کے ساتھ کاٹ دیں۔ پھر شلوار آرام سے کھینچ کے آپ سائڈ پہ رکھیں۔ اب میت جو ہے یہ انسان غسل کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے، یہاں پہ سوچنے کی بات ہے، ہم جو تکبر بھی کرتے ہیں دنیا میں، رب العالمین کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، آج ہمارے کپڑے کوئی اور اتار رہے ہیں، ہماری شلوار بھی کوئی اور اتار رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہماری اوقات ہے، یہ ہماری اصلیت ہے۔ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا واللہ بہ علیم، لیکن ابھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور آج تک ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، چودھری صاحب۔ اب آج اس وقت ہمیں کوئی یہ نہیں کہتا چودھری صاحب کہاں ہے، کہتے ہیں میت کو اٹھاؤ، میت کو رکھو، میت کہاں ہے، میت یہ، ہمارے سارے القابات ختم ہو گئے۔ تو یہ ہماری اصلیت ہے۔ اچھا، آتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ سب سے پہلے اس کو وضو کروانا ہے۔ وضو کروانے سے پہلے استنجا کروائیں گے۔ 3 کام ہم نے کرنے۔ غسل دینے کے لیے وضو لازمی ہے، وضو کے لیے استنجا۔
استنجا کا طریقہ کیا ہے؟ استنجا کا اب دیکھیں، استنجا بھی ہمیں کوئی اور کروا رہا ہے، سبحان اللہ، یہ انسان کی اوقات ہیں۔ اچھا، استنجا کروانے سے پہلے ہم میت کو تھوڑا سا اٹھائیں گے تاکہ پیٹ میں اگر کوئی اضافی چیز ہو، کچھ ہو تو وہ ابھی خارج ہو جائے، بعد میں کفن پہنانے کے بعد خارج نہ ہو جائے، بعد میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کو آرام سے اٹھا کے بسم اللہ بسم اللہ، یہاں سے آرام سے دبانا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ بسم اللہ استغفر اللہ۔ اب اس کے بعد پھر پانی لے کے لاؤ ادھر پانی جی، یہاں جو ہے کپڑے کے بنے دستانے بھی ملتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، کپڑے کے بنائے ہوتے ہیں سادہ، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، جس طرح آپ کو میسر ہو، جو بھی آپ کو میسر ہو وہ پہنیں۔ یہ دستانے پہننے کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو گندگی خارج ہوئی ہے میت سے وہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ نہیں ہو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ میت کے جسم کے ساتھ، میت کے اعضاء کے ساتھ ٹچ نہ ہو، درمیان میں کوئی فاصل ہو۔ اچھا، اب ایسے کر کے لاؤ ادھر پانی، بسم اللہ، لاؤ اور پانی۔ استنجا مکمل ہو گیا اس کا۔ اب اس کو وضو کروائیں گے ہم۔ سب سے پہلے انسان جب وضو کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہاتھ دھوتا ہے، تو ہم اس کے بھی ہاتھ دھوئیں گے۔ آؤ پانی ڈالو ادھر، بس صحیح ہے، بس پہلے دایاں ہاتھ، اس کے بعد بایاں ہاتھ، بس 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 کافی ہے۔ اس کے بعد کلی کرنی ہے۔ کلی کے لیے روئی لے کے اس کو گیلا کریں میت کے منہ میں، ہاں زیادہ پانی نہیں ڈالنا تاکہ اس کے منہ میں پانی نہ جائے، صحیح ہے، ہاں کلی ہو گئی۔ اب اس کے بعد ناک میں، ہاں اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ چہرہ دھونا ہے۔ ڈالو پانی ادھر، لاؤ ادھر، اس کے بعد دایاں ہاتھ مکمل بازو، آؤ ادھر، ہاں بسم اللہ، بس 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 بس۔ اس کے بعد مسح، آؤ ادھر، اس کے بعد پاؤں دھونے، ہاں ڈالو پانی، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالو، بس۔ اس کے بعد اب میت کو ہم غسل دیں گے۔ اچھا، دونوں ہاتھوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میت کے دائیں جانب ہم پانی ڈالیں گے، اس سے پہلے جو ہے اس کا سر گیلا کریں گے، جو بال ہیں وغیرہ، ہاں اب دائیں سائڈ ڈالو پانی، جلدی کرو، ڈالو پانی ادھر، اب ادھر، اب یہاں سے ہو گیا، اندر پانی ڈالو، اندر ڈالو ایسے کر کے، ہاں تاکہ اندر تک جسم گیلا ہو جائے۔ آدھا ادھر سے ڈالو، بس آدھا ادھر سے ڈالو، آؤ ادھر، ہو گیا۔ اب نیچے رہتا ہے، نیچے باقی ہے، پانی لے کے آؤ میت کو، ایسے بسم اللہ۔ اب ایسے کر کے یہ کپڑا خود ادھر آئے گا، میت کا جسم نظر نہیں آئے گا، عورت نظر نہیں آئے، ہاں ڈالو پانی ایسے ڈال کے، ہاں نیچے تک پہنچ جائے، ادھر بھی ڈالو،
ہاں لے کے آؤ. بسم اللہ. ڈالو ادھر, بس ادھر سے ڈالو, اٹھانا نہیں ہے اس کو. بسم اللہ. اب ادھر دوسرے سائڈ پہ ڈالو پانی. اب تھوڑا سا پانی لے کے اب ادھر اندر ڈالو. ہاں ادھر ڈالو. اب نیچے یہ جسم یہ ہاں 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 ڈالو ڈالو. بس میت کا جسم نظر نہیں آیا, یہ عورت نظر نہیں آیا, کپڑا ڈالنے کا یہ فائدہ ہے. اچھا اب اس کے بعد کیا کرنا, غسل میت کا مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد میت کو ہم کفن پہنائیں گے. یہ میت کو غسل دینے کا طریقہ ہے. اب اس کے بعد کفن کا طریقہ, اگر آپ کے پاس بیری کے پتے ہیں وہ آپ ڈالیں, اس میں کافور بھی ڈالیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ, تو اچھی بات ہے. نہ ہو آپ کے پاس تو آپ اس کے جگہ پہ صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں, شیمپو بھی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. نہ بھی استعمال کریں, ضرورت نہ ہو, جسم صاف ہو, ضرورت نہ ہو تو استعمال نہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا اب کفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں